یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ پہلے بی بی دربار گئی ہے. آپ مجھے بتائیں تھوڑے سے وقت میں اتنی تبدیلی کہ بی بی زینب کو بھی کہنا پڑا اماں تھوڑے سے وقت میں اتنی تبدیلی. گھر میں آ گئیں. آخر میں دروازے پہ آئے کہ علی کو ہمارے حوالے کریں. جیسے ہی کہا کہ علی کو ہمارے حوالے کرو، سیدہ نے بار بار منع کیا. آخر میں ایک ظالم نے کہا میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا. بی بی نے کہا اس دروازے اور گھر کو آگ لگائے گا جس میں رسول کے دل کا ٹکڑا رہتا ہے. آخر میں آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، دروازے کو آگ لگائی گئی. بس اشارے کرنے ہیں. ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، ایک طرف سیدہ، ایک طرف دیوار. جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دینے والے اتنے سارے بدماش، ایک طرف رسول کی مظلومہ بیٹی. آخر میں دروازے کو دھکا دے کے بی بی پہ گرایا گیا. جو میں نے روایت پڑھی ہے، علی علیہ السلام کی طرف بڑھے، مولا کے گلے میں رسی ڈال کے مولا کو گھسیٹنا شروع کیا. ہائے علی کی مظلومیت، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی. لوگ گھسیٹ رہے تھے، سیدہ کو اپنے زخم بھول گئے، محسن کی شہادت بھول گئی. آگے بڑھی، ایک ظالم نے سیدہ کے منہ پہ اس طریقے سے تماچا مارا، سیدہ منہ کے بل گری، پھر اٹھی. ایک ظالم نے پہلو میں تلوار ماری، ایک نے بی بی کے بازو پہ تازیانہ مارا. سیدہ پہتی رہی، ظالم دیکھتے رہے. جس کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا ہر وقت روتی تھی، صبح دن رات سب ہر وقت روتی تھی. آخر میں یہ مسلمان آئے، انہوں نے کہا یا علی رسول کی بیٹی کو کہیں یا دن میں روئے یا رات میں روئے، اس کے رونے سے ہمارے کام کاج میں خلل پڑتا ہے. ایک بیٹی اپنے بابا کو رو رہی ہے، اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ مدینے والے کہتے ہیں اس کو بولے کسی خاص وقت روئے، ہر وقت نہ روئے. سیدہ نے کہا یا علی ان کو بولے کچھ دن کا انتظار کریں. آخر میں سیدہ کے کہنے پہ مولا نے جنت البقیع کی طرف ایک بیت الحزن امام برگاہ بنا کے دیا. صبح جاتی تھی امام حسن بی بی زینب و کلثوم کو لے کر، وہاں پہ گریا کرتی تھی. دوپہر کو آتی تھی، بچوں کو کھانا کھلا کے پھر سیدہ چلی جاتی تھی، پھر مغرب تک گریا کر کے پھر واپس آتی تھی. ایک دن گئی تو کسی نے اس بیت الحزن کو بھی جلا دیا، علی کے ہاتھوں کے امام برگاہ کو بھی جلا دیا گیا. 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی کا دن آیا. سیدہ نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا، کہا دونوں بچیوں کو کنیز کے حوالے کرے. وہ کنیز کو لے کے جا، کنیز بچیوں کو لے کے جائیں. بچوں کی ایج کیا ہے؟ امام حسن 7 سال کے ہیں، امام حسین 6 سال کے ہیں، بی بی زینب 4.5 سال کی ہے، اور بی بی ام کلثوم فقط 2.5 سال کی ہے. کنیز دونوں بچیوں کو لے کے گئی. امام حسن اور حسین کو حکم ہوا نانا کی قبر پہ جاؤ، ماں کے لیے دعا کرو. مولا علی کو اپنے قریب اٹھایا، رو کر کہا یا علی اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو فاطمہ کو معاف کر دینا. علی رو کر کہتے ہیں فاطمہ کیسی باتیں کر رہی ہے، بطول کہتے ہی اسے ہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو. اس کے بعد کہتی ہیں یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں. پہلی میری وصیت یہ ہے کہ یا علی مجھے رات کے وقت دفن کرنا. یا علی میرے جنازے میں ان کو نہ آنے دینا جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے، جنہوں نے میرا محسن شہید کیا ہے. یا علی ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا جنہوں نے مجھے زخمی کیا ہے، جنہوں نے میرے پہ مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے ہیں. اس کے بعد کہتی ہے یا علی قبر میں دفن کرنے کے بعد میرے ساتھ وعدہ کرو مجھے بھولو گے نہیں. یا علی کچھ وقت نکال کے میری قبر پہ ضرور آنا. رونے والوں علی کہتے ہیں
فاطمہ تم نے وصیتیں کر لی، کچھ میری بھی سن لو۔ میری سب سے پہلے یہ ہے کہ تمہارے بابا نے میرے جیسے مفلس علی کے حوالے کیا تھا، فاطمہ میں ویسے تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، بابا اور ماں سے میری شکایت نہ کرنا۔ دوسرا، جب پہنچو تو اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، اس کے بعد رسول خدا سے کہنا یا رسول اللہ آپ کی امت نے علی پہ بڑے ظلم کیے ہیں، اور اس کے بعد رو کر کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں تیری قبر پہ ضرور آیا کروں گا، لیکن فاطمہ وعدہ کرو کہ تم میرے سلام کا جواب دو اور میں تمہارا جواب سنوں۔ رونے والوں علی کو وصیتیں کر لی۔ اس کے بعد کنیز کو کہا، مولا مسجد چلے گئے، کنیز کو کہا حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز سنو سمجھو فاطمہ زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ رونے والوں دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ دعا کر رہے تھے، ایسے میں دونوں کی آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بیٹا کس کے لیے دعا کر رہے ہو، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ دونوں شہزادے گھر میں آئے، کنیز نے حسب عادت کہا، بی بی نے کہا تھا پہلے بچوں کو کھانا دینا، آؤ شہزادوں پہلے کھانا کھا لو۔ شہزادوں نے نہیں کہا پہلے ماں سے ملیں گے۔ بی بی نے کہا نہیں شہزادوں، امام حسن رک گئے لیکن امام حسین نہیں رکے۔ کنیز نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا، شہزادہ کنیز کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے میری ماں کی کنیز مجھے پہچان، میرا بھیا امیر ہے، میں کربلا کا غریب حسین ہوں۔ مولا نے حسب وصیت جناب سیدہ کو خود غسل دیا، غسل دیتے ہوئے علی کی چیخیں نکل گئی۔ کنیز نے پوچھا مولا کیا ہوا، کہا ایک ایسا زخم ہے جو فاطمہ نے میرے سے بھی چھپائے رکھا، آئے تازیانے کا کاندھے پہ زخم۔ رونے والوں جنازہ تیار ہوا، مولا کی اولاد بیٹھی ہے، اولاد کو بلایا آؤ ماں کو الوداع کرو۔ امام حسن آ گئے، کلثوم آ گئی، لیکن نہ یہ جناب زینب آئی نہ جناب امام حسین آئے۔ اس وقت مولا نے کہا کیوں نہیں ماں کو الوداع کرتے؟ امام حسین کو کہا، امام حسین نے کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک مریم نے نہیں بلایا تھا عیسیٰ نہیں آئے تھے، جب تک میری ماں نہیں بلائے گی میں حسین نہیں آؤں گا۔ بند کفن کے ٹوٹ گئے، کہا آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میری شام کی مسافرہ بیٹی، ایک طرف سے حسین بڑے ایک طرف سے زینب بڑی، دونوں بہن بھائیوں نے اپنے آپ کو ماں پہ کرا دیا۔ عاطف غیبی کی آواز آئی علی زینب و حسین کو ماں کی میت سے جدا کرو، نہیں تو میرا عرش فرش کی طرف آتا ہے۔ رات کے وقت جنازہ اٹھایا گیا، آخر میں علی نے دیکھا تابوت کے نیچے ایک سایہ نظر آیا، کہا بیٹا حسن یہ چھوٹا سایہ کس کا ہے؟ رو کر کہتے ہیں میری بہن زینب ہے۔ اس وقت علی نے کہا ماں کا تابوت رکھو، پہلے بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی زینب گھر سے باہر آئے، ایک دفعہ کہیں یا علی یہ تو ماں کی میت ہے، بھائی ہے بابا ہے دو صحابی ہیں، آئے شام کے بازاروں درباروں میں آپ نے کیسے برداشت